السلام علیکم۔ گو کہ سورہ کوثر کو میں کئی بار کر چکا ہوں، لیکن پھر فرمائش آئی ہے کہ آپ صرف سورہ کوثر کو الگ سے تھوڑا سا بیان کر دیں، تو آئیے آج کیونکہ چھوٹی سی صورت ہے، کم وقت ہے، اسی کو کر دیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، تو پہلے جو ان کا ترجمہ ہے وہ بتائیں گے اور پھر اپنے فہم سے جو بات آتی ہے اس کو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ انا شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہے۔ یہ تو ہے ان کا روایتی ترجمہ۔ اب اس میں کتنے سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہے، اور اللہ نے بھی بار بار اسی بات سے جھنجھوڑا ہے کہ وہ عقل کیوں نہیں استعمال کرتے ہو۔ اللہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ یا اولو الالباب، کہ ہم نے تمہیں مغز نہیں دیا ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ افلا تعلمون، تم علم کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ پس کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ افلا تدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ آپ پہلے عقل استعمال کریں۔ پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کی بات کو آنکھ بند کر کے نہیں مانتے ہیں جو اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ پہلے سوچتے سمجھتے جب مطمئن ہوتے پھر اسے مانتے ہیں۔ اب اس صورت کو دیکھ کر جو عقل مند لوگ ہیں انہوں نے سوالات رکھے کہ آپ کہتے ہیں جی قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور ہر سورہ ایک مضمون ہے۔ مضمون نگار کا اصول ہوتا ہے کہ وہ ایک ترتیب وار بات کر رہا ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے اس کے ہر جملے میں۔ کوئی مضمون شروع ہو رہا ہوتا تو پورے مضمون میں وہ ربط کہیں ٹوٹتا نہیں ہے، جو بات لے کر چل رہا ہے اس کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ جبکہ آپ یہاں دیکھیے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کر پوری 4 آیتیں لے لیں تو 4 کی 4 الگ باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کوئی انسان شروع کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، تو یہ تو کوئی انسان کا کلام ہوا، تو یہ اللہ کا کلام تو ہوا ہی نہیں۔ پھر کہہ رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، کوثر عطا کر دیا، تو اگلا تسلسل ہونا چاہیے کہ بھی کوثر کیا ہے وہ بتا دیا جاتا۔ تو اس کے بتانے کے بجائے اب اگلی آیت فوراً کہہ رہی ہے کہ پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی دیں۔ تو کوثر کا نماز پڑھنے اور قربانی کرنے سے کیا تعلق ہے یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ اب تیسری آیت جو ہے وہ اور بے ربطگی پیدا کر رہی ہے، اس کا بھی کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سلام علیک۔ اس پیغام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ ان سب دوستوں کو جو اس چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ بہت شکریہ، آپ کا مشکور ہوں گا۔ کہ کہتے بے شک تمہارا دشمن جو ہے وہی نامراد ہے۔ چلو بھائی دشمنوں کو نامراد کر دیا تو دشمن نامراد کیسے ہو جائے گا، کس طرح سے ہوگا؟ کہیں کوئی ربط کسی آیت، ایک آیت کا دوسری آیت سے کوئی ربط نہیں، ان تینوں آیتوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ملا لیں تو چاروں کا ایک دوسرے سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کیسے اللہ کا کلام ہوا؟ یقینی سی بات ہے آپ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں، یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں کسی عرب نے لکھ کر دے دیا، جمع کر کے دے دیا۔ تو میں نے کہا بے شک آپ ترجمے سے یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ تدبر کریں کیونکہ اللہ نے شرط ہی رکھا ہے کہ افلا تدبرون قرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو تدبر کرنے کے لیے پھر اللہ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس میں جیسے اللہ یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے میں حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہوں۔ اگر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور قربانی کا کرنے کا دیا تو وہ بھی حکم کیسے نماز پڑھنا ہے، قربانی کیسے کرنی ہے، وہ بھی تفصیل ہونی چاہیے تھی۔ پھر دشمن نامراد ہو جائے تو کیسے نامراد ہو جائے گا، کس طرح سے ہو جائے گا، کیا اس کی کوئی تفصیل موجود ہے؟ یعنی کسی بھی آیت کا ایک دوسرے آیت سے کوئی ربط ہی نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ لیتے ہیں کہ جی یہاں پر جو ہے دوسری آیت سے جو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھے اور قربانی دیں، تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ نماز 5 وقت روزانہ پڑھیں اور قربانی سال میں ایک بار کریں۔ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے فصل لربک ونحر، بیچ میں ہے لربک، اور سل سے آپ نماز لے رہے ہیں اور نہر سے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، تو اگر آپ دن میں روزانہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو 5 وقت قربانی بھی کرنی چاہیے۔
اور اگر سال میں ایک بار قربانی کر رہے ہیں تو نماز بھی سال میں ایک بار پڑھنی چاہیے. تو یہ کوئی عجیب سی بات ہو جاتی ہے. ایک ہی لفظ کے لیے آپ مختلف تعبیریں کیسے لے رہے ہیں؟ یہ دیکھیے حقیقت میں ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بسم میں الف سائلنٹ نہیں ہے، یہ اسم نہیں ہے، یہ بے سین میم خود ایک صرفی مادے والا لفظ ہے. اور بسم کہتے ہیں طمانیت حاصل کرنے کو، مطمئن ہونے کو، جس میں آدمی ہر طرح سے اطمینان حاصل کر لے. اسی کو لا ریب کہا گیا. جب تک قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو لا ریب کیا ہے؟ لا ریب وہی ہے جس میں بسم حاصل ہو جائے، یعنی جس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہو، مطمئن ہو جائے. تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی طمانیت ہے، یا انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے طمانیت ہے. اب اللہ کی طمانیت یعنی اللہ کس طرح سے اطمینان بتا رہا ہے وہ اللہ بتا دے رہا ہے. اب آپ کو اطمینان اگر حاصل کرنا اللہ کی دی ہوئی اطمینان سے، تو اس کو آپ اس کے احکامات کے تحت سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ نہیں آئے گا. تو یہ کوئی اس میں انسانی کلام ہے ہی نہیں، یہ بھی اللہ کا کلام. اللہ کہہ رہا ہے کہ رحمان و رحیم اللہ کی طمانیت ہے. اب وہ طمانیت کیا ہے اس کو آگے اللہ بتا رہا ہے کہ وہ اطمینان کیسے حاصل کرنا ہے. انا بے شک ہم نے، آتینا کا ہم نے تمہیں عطا کیا. عطا کہتے ہیں بلا معاوضہ دینے کو، جس کی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے وہ دے دیتا ہے، اس کو واپس طلب بھی نہیں کرتا ہے. الکوثر، الکوثر جو ہے یہ اس کا مادہ کسر ہے، اور کسر سے قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں. ہر جگہ کسر کا ترجمہ انہوں نے کثیر زیادتی اسی طرح سے کیا. اس الکوثر کی جمع تکاثر آیا تو وہاں بھی یہ کوئی حوض نہیں بناتے ہیں، یعنی کوئی ایسا کوثر نہیں بناتے پانی پینے والا. تو یہ کیا چیز ہے؟ الکوثر دراصل وہ خاص کثیر چیز ہے، ایک ایسے خاص کثیر چیز جسے اللہ نے بلا معاوضہ عطا کیا ہے. تو یہ اللہ اپنی کتاب ہی کے لیے کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں الکوثر یعنی اپنی خاص کتاب عطا کر دی ہے جو بڑی کثیر ہے. یعنی اس میں آپ جس حالت میں بھی ہیں، آپ جس علم کی کیٹیگری میں ہیں، ہر علم کی اس میں رہنمائی موجود ہے، ہر حالت کی رہنمائی موجود ہے. آپ بالکل کمتر خیال کے آدمی ہیں، مزدور طبقہ ہے، اس کی بھی ہدایت ہے. آپ اگر سائنسداں ڈاکٹر اس کی بھی ہدایت ہے. آپ اگر بیوروکریٹ ہے اس کی بھی ہدایت ہے. آپ وزیر مشیر ہیں اس کی بھی ہدایت ہے. آپ حکمراں ہیں اس کی بھی ہدایت ہے. یعنی آپ کے ہر حالت کی رہنمائی موجود ہے. آپ علم کے جس حصے میں، جس کیٹیگری میں ہیں، جس سوچ سمجھ کے قابل ہیں، اس کی بھی ہدایت موجود ہے. اس لیے اس کو کثر کہا گیا، کوثر کہا گیا کہ بہت کثیر ہے. ہر انسان اپنے حالت کی رہنمائی لے لے پھر بھی یہ بچا رہتا ہے. تو ہم نے تمہیں بلا معاوضہ الکوثر عطا کیا، یعنی خوب کثرت والی چیز، ایسی خاص کثرت جس سے ہر آدمی اپنی رہنمائی لے لے. آگے آ رہا فصل لربک ونحر، سل کہتے ہیں مل جانے کو. تو پس مل جاؤ لربک اپنے رب کے لیے، ونحر اور اس سے خوب اچھی طرح حاصل کر لو. نہر کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کر کے اس سے مکمل استفادہ حاصل کرنا، یعنی اچھی طرح سے اس کے فوائد حاصل کرنا. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ انا شانیہ کا هو الابتر، انا یعنی بے شک شانیہ کا. اچھا شانیہ جو یہ شان جو یہ شنی دشمن کو کہا جاتا ہے، تو شانیہ کا تمہارے دشمن. اور اگر اسے شان سے لیں گے، ہوا فی شان جیسے آیا ہے، تو وہ ہو جائے گا پھر گرہ قدر عظمت والی بات. دونوں طریقے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. گو کہ میں اسے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ دشمنی ہی کے لیے ہے، کہ بے شک جو تمہارے دشمن ہیں، جو لوگ تم سے بغض عداوت رکھتے ہیں، وہ الابتر وہی خاص ابتری میں ہیں. وہ تتر بتر حالت میں، یعنی ان کو کوئی ایک راہ نہیں ملتی ہے، کسی ایک سمت میں نہیں چل پاتے ہیں. جس طرح آج مسلمان قوم کی دنیا بھر میں حالت ہے کہ ابتر کی کیفیت میں. تو اس کے دونوں معنی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر یہ کہیں کہ بے شک تم گرہ قدر عظمت کے حامل ہو، وہی ابتر ہے. یعنی اللہ نے تو آپ کو بڑی کثیر چیز دی ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو آپ کی گرہ قدر عظمت ہوگی، بہت کچھ ہوگا. لیکن کیونکہ آپ نے چھوڑ رکھا ہے اس لیے آپ ابتر ہیں. تو وہی ابتری ہے، خاص ابتری میں پھیلے ہوئے تتر بتر ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ معاشرے میں آپ کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. ابتر اسی کو کہا جاتا ہے کہ بالکل ابتر حالت میں، کوئی اس میں ترتیب نہیں ہے، کہیں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، امن سکون نہیں ہے. اور اگر اس کو دشمنی سے لیں گے تو بے شک جو تمہارے دشمن ہیں وہ ابتر ہیں. تو جو قرآن کا دشمن ہوگا وہی ابتری کی کیفیت میں رہے گا. تو اس لیے آج جو نام نہاد مسلمان جو قرآن دشمنی میں سب سے آگے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا نام لے کر کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے اور غیر اللہ کا کام کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ سب سے زیادہ ابتر ہیں. تو
تو اس کا ایک بار رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے، بے شک ہم نے تمہیں خاص کثیر چیزیں یعنی خاص بہت زیادہ الکتاب عطا کی یعنی بلا معاوضہ دیا ہے، بس تم اپنے رب کے لیے مل جاؤ یعنی خوب اچھی طرح اس سے استفادہ حاصل کرو، بے شک جو تمہارے دشمن ہیں وہی خاص ابتری میں ہیں، یا بے شک تم گرا قدر عظمت کے حامل ہو اور وہی ابتری میں وہ ابتر حالت میں ہے عمل نہیں کرنے کی وجہ سے۔ تو بہرحال میرے خیال میں اس کی کافی وضاحت ہو گئی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔